الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سامعین محترم، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو ایک خاص عمل ہے اس کے متعلق بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ تو ویسے ہی نیکیوں کا مہینہ ہے. دوسرے جو مہینے ہوتے ہیں ان کی بنسبت اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کی ایک خاص حیثیت ہے، اس کی خاص فضیلت ہے، اور اس کے اندر اعتکاف کا جو عمل ہے وہ کیا جاتا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف جو ہے اس کا معنی کیا ہے. اعتکاف کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی جگہ پہ ٹھہرانا، روکنا، اپنے آپ کو موقوف کر لینا، یہ اعتکاف کا معنی ہے. اور اصطلاح کے اندر یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے خاص طریقہ کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا. تو یہ اس کے معنی تھے. اعتکاف جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے، اہمیت بھی لگا لیں، فضیلت بھی لگا لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کبھی بھی اعتکاف جو ہے اس کو مؤخر نہیں کیا، نہیں چھوڑا. یہ جو سنت کا اعتکاف ہے، اس کو سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے، رمضان المبارک میں جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. اور اگر بالفرض کبھی یہ اعتکاف رہ بھی گیا کسی وجہ سے تو اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے قضا فرمائی ہے. تو اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے. فضیلت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صحیح طریقہ کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے لیے ایک حج اور عمرہ جو ہے اس کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. بہقی کی جو کتاب ہے اس نے اس کو نقل کیا ہے حدیث کو. اب اعتکاف کے معانی ہو گئے، فضیلت کا مختصر احوال. اور فضیلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو کبھی مؤخر نہیں کیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی اس کو مؤخر نہیں فرما رہے، اور اگر کبھی رہ گیا تو پھر کیا کیا، اس کی قضا کر لی.
دوسرے نمبر پہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اعتکاف کے؟ وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر اپنے بیوی بچوں سے یعنی الگ ہو کر وہ اللہ کی رضا کے لیے، قرب الہی کے حصول کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو موقوف کر لیتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے، اور مسجد کے کسی ایک کونے کو مخصوص کر کے وہاں پہ بیٹھتا ہے، اور اپنے یعنی اس میں کرنا کیا چاہیے؟ تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، تحلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہی رہنا چاہیے۔ اور اعتکاف کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ کیسے اعتکاف کریں؟ کیا وہ بلا ضرورت باہر جا سکتے ہیں؟ تو بلا ضرورت وہ باہر نہیں جائیں گے اس مخصوص جگہ سے۔ اس میں ایک اور بات ہے، کیا عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو بالکل عورت بھی اعتکاف کرے گی، اس کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، لیکن وہ اپنے ہی گھر کے کسی کونے کو مخصوص کر لے گی اور وہاں پہ وہ اعتکاف کرے گی، لیکن اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ اگر اس کا شوہر اس کو اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اعتکاف فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ مثلا ایک گاؤں ہے، شہر ہے تو یا کوئی بستی ہے، اس میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا، ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو سبھی کی طرف سے یہ یعنی سنت علی الکفایہ، سبھی کی طرف سے معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سبھی لوگ جو ہیں وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کے مرتکب ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی بچنے کی مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے سے بچنا چاہیے، اعتکاف کرنا تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے اس سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی طرف وحی فرمائی، تاکید کی۔ کس چیز کی؟ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف رکھیے، کن کے لیے؟ عاکفین، للطائفین یعنی طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اور معتکف لوگوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو اس میں ٹھہرتے ہیں۔ وہ جو بھی طریقہ تھا پہلے انبیاء کے ادوار میں، تو کیا کرنا؟ اس کو صاف رکھیں۔ جو وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، ان کے لیے کیا رکھیں؟ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، پاک رکھیں۔ تو پھر اسی طریقہ سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یعنی جب روزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ جو آخری اشرہ ہے اس کے اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل۔ یہ تو ہے کہ روزے کو مکمل کرو رات کے وقت تک۔ رات کا وقت کون سا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کی جو اذان ہوتی ہے یا مغرب کی نماز کا جو وقت داخل ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک اپنے روزوں کو مکمل کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو اپنی جو یعنی ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا کرو؟ مباشرت نہ کرو۔ کس حالت میں؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یعنی جب آپ نے اعتکاف کر لیا، جو آخری 10 دن ہیں ان کے اندر آپ نے اپنی عورتوں سے مباشرت
نہیں کرنی، یہ جائز نہیں ہے، قرآن کا یہ حکم ہے۔ ویسے تو رمضان کے جو یعنی اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھے تو اس میں تو اجازت ہے، رات کو آپ مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں اللہ فرماتا ہے جب آپ مساجد کے اندر ہو تو کیا کرنا ہے؟ مباشرت نہیں کرنی۔ اور جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف کرتے تھے، مسلسل یعنی متواتر ہر رمضان میں، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دار فانی سے دار بقا کی طرف بلا لیا، یعنی دنیا سے آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ اس وقت تک کیا ہے؟ اعتکاف کر رہے تھے، اور جو آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا آخری اعتکاف تھا وہ 20 دن کا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طریقہ سے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایات آتی ہیں اعتکاف کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے، اور یہ بالکل ایک سنت مؤکدہ ہے، کسی بھی فریق کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، تو ان میں بھی اختلاف نہیں ہے، چاہے جائے کہ اہل سنت جو ہے اس میں ہو۔ بہرحال اہل سنت میں یہ یاد رکھنا یہ بھی شامل ہے، اہل سنت اصل میں ہوتے ہیں احناف، شوافع، حنابلہ اور مالکیہ، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ تو آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلائے۔ تو بہرحال یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس سوال کا جواب ہے جو بھائی نے پوچھا کہ کیا اجتماعی اعتکاف جائز ہے؟ یعنی اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ 5-10 آدمی جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مل کر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، کسی نے پوچھا نا حضرت ابی سعید خدری سے کہ کیا آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں سنا ہے، شب قدر جو ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب 20واں روزہ ہو گیا تو ہم مطلب کمپلیٹ ہو گیا 20واں، اور 21ویں کو ہم نے کیا کیا، ہم 20ویں کی صبح کو ہم کھڑے ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ علیہ السلام چونکہ یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے تو فرمانے لگے، خواب میں ان کو شب قدر جو ہے وہ رات دکھلائی گئی کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ پانی یعنی گیلی مٹی جو ہے اس میں کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو لوگ یعنی ترکی کہتے ہیں، ترکی خیمہ تھا، اس سے سارا مبارک باہر نکالا اور صحابہ سے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں تاکہ یہ جو رات ہے اس کا حصول ممکن ہو سکے۔ فرمایا کہ مجھے رات دکھلائی گئی تھی لیکن وہ بھلا دی گئی۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے خواب کے مطابق کہ یہ وہ جو رات تھی لیلۃ القدر کی، اس کی دوسری صبح کو دیکھا تو بالکل بادل نہیں تھے، لیکن بادل آئے اور بارش برسی۔ چونکہ جو مسجد کی چھت تھی وہ آج کی طرح آج کل جیسے مساجد کی چھتیں ہوتی ہیں ایسے مضبوط تو نہیں تھی، تو وہ چھال وغیرہ کی بنی ہوئی تھی اور پانی ٹپکا
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی، سجدہ کیا، تو آپ کی پیشانی مبارک پہ ویسے ہی پانی اور گلی مٹی کے آثار ظاہر ہوئے جب سجدہ نیچے کیا۔ تو یہ مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہیں وہ تو ویسے ہی انبیاء کے وحی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ اجتماعی اعتکاف کرنا بھی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، اجتماعی اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں اب کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر اگر کوئی اعتکاف نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم وہ جو طاق راتیں ہیں، جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان کے اندر اپنی نیند کو قربان کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرے، اور نماز وغیرہ جو ہے اس کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اعتکاف نہیں بھی کرے گا تب بھی یہ رات اس کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ رات عام رات نہیں ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کا جو مطلب جس کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے، من الفی شہر، لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے، یہ 1000 مہینے کی عبادت جو ہے اس سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ اللہ کے اعتکاف شروع کب ہوگا، یعنی کون سی تاریخ سے اعتکاف شروع ہوگا؟ تو اعتکاف جو ہے وہ جب آپ 20واں روزہ مکمل کر چکو، یعنی 20ویں روزے کی افطاری کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ 21واں جو روزہ ہے اس کا پہلا دن، یعنی 21واں روزہ آپ کے اعتکاف کا پہلا دن ہوگا۔ اس لیے چاہیے یہ طریقہ کہ آپ 20ویں روزے کو مسجد میں تشریف لے جائیں، اپنا جو مطلب معاملہ کرنا ہے، خیمہ بنانا ہے، کسی کونے میں کپڑا پردہ لگانا ہے تو وہ لگا لیں، مغرب کے ٹائم تک یعنی عصر کے بعد چلے جائیں، مغرب کے وقت تک یہ کام کر لیں، اور جب مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اور جب چاند نظر آ جائے، بالکل یقین ہو کہ اب چاند نظر آ گیا ہے اور اعلان ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو قبول بھی فرمائے، اور پھر آپ جو ہے عید کی تیاری کر سکتے ہیں۔